آخری عشرے اور طاقتوں کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شب قدر وہ 26ویں ہے، 26ویں وہ کہتے ہیں وہی شب قدر، اسی رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ حدیثوں کے مطابق یہ تحدید کرنا کہ یہی رات شب قدر ہے، اس کے علاوہ شب قدر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کے حوالے سے جتنی روایتیں آئی ہیں ان سب کو جمع کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے زمانے میں بھی شب قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو منتقل کیا ہے کہ وہ صرف ایک رات میں نہیں رہی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آخر میں کہتے ہیں ان ساری روایتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات شب قدر کی رات صرف ایک رات میں محصور اور قید نہیں ہے کہ صرف اسی میں آئے گی کہیں نہیں آئے گی، بلکہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے یہ رات منتقل ہوتی ہے، بدلتی رہتی ہے یہ رات۔ لہٰذا یہ سمجھ کر اپنے آخری عشرے کو ضائع مت کیجیے۔ لہٰذا اس وہم و گمان کہ اسی رات شب قدر ہے اس کے علاوہ نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اہتمام کرے طاقتوں میں بالخصوص، لیکن وہ یہ سمجھے کہ یہی شب قدر ہے اس کے علاوہ شب قدر نہیں، اور وہ قیام کو بھی چھوڑ دے اور محنت کو بھی چھوڑ دے، یہ طریقہ مناسب طریقہ نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے میں صرف اور صرف راتوں میں جاگ کر عبادت کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث کا پہلا لفظ ہے شد مئزرہ، آپ محنت کیا کرتے تھے خوب۔ علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے آخری عشرے میں صرف رات کی عبادت نہیں ہے بلکہ آخری عشرے میں دن کی بھی ویسے ہی عبادت ہو جیسے رات کی عبادت ہوتی ہے، دن میں بھی محنت ہو رات میں بھی محنت ہو۔ رات کی محنت اس لیے کہ شب قدر اس رات ہی کو آتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس آخری 10 دنوں میں خوب محنت کرتے تھے، دن ہو کہ رات ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان سب کو معاف فرما، اور جن گناہوں میں مبتلا ہیں ان گناہوں سے ہمیں آزاد فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اس سے بھی زیادہ دوری فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے قبول فرما جو رمضان کو پا کر جن کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے صیام کو قیام کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ناصر و مددگار ہو۔ اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھلا، جو پیاسے ہیں ان کو پلا، اور جو برہنہ ہیں ان کو پہنا۔ اے رب العالمین وہ لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنے انجام تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر عبرتناک عذاب کو نازل فرما اور اپنی قدرت کی نشانیاں ہم کو دکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو امن و امان، راحت و سعادت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، عمل صالح پر، سنت پر، توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی پر نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حال میں بلائے ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔